اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش میں بہت ساری نعمتیں، برکتیں، وسعتیں اور رزق کا انتظام، بیماریوں سے شفا اور بے شمار فوائد رکھے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو جانیں اور ان اہمیت اور افادیت کو جاننے کے بعد اچھے طریقے سے ان نعمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہم ان نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے لبریز ہوتے ہیں، ان نعمتوں میں نہاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھو، ورنہ یہ نعمتیں تم سے بھاگ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہم رب کا شکر بجا لائیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ ملک والے، وہ گاؤں والے، وہ شہر والے، وہ قریہ اور بستی والے کہ جن ملکوں میں، جن شہروں میں، جن قصبوں میں، جن گاؤں دیہاتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی یہ خاص رحمت بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جن جن علاقوں کے اندر بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس بارش کی نعمت سے ہر شخص لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جب یہ آسمان سے اترتی ہے تو قدرتی طور پر دل کے اندر خوشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، اور یہ خوش ہونا طبیعتاً ہے، فطرتاً ہے، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر جب بادل چھا رہے تھے تو آپ کی کیفیت مختلف تھی۔ آپ ایک قدم گھر کے باہر رکھتے، پھر گھر کے اندر رکھتے، پھر باہر رکھتے، پھر گھر کے اندر رکھتے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو بادل تھے انہوں نے برسنا شروع کر دیا۔ اور جب بادل برسنا شروع ہوئے تو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو اس چہرے پر خوشی کے آثار موجود تھے، آپ خوش ہو رہے تھے۔ تو یہ خوشی کی جو کیفیت ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور دیکھیے جو عاشقین ہوتے ہیں، جو محبوبین ہوتے ہیں، وہ ہر کیفیت کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف جاتے ہیں۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کی اس نعمت کو دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی اس عادت کریمہ کو دیکھ کر، وہ انداز کریمہ کو دیکھ کر اس انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور خوش ہوئے تھے بارش کو دیکھ کر، تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جب ان نعمت سے مستفید ہوں، اس نعمت خاص سے جب ہم مستفید ہوں، جب یہ بارش ہو رہی ہو تو خوشی تو ہوتی ہے، تو بس اتنا گمان کر لیں کہ میں جو یہ خوش ہو رہا ہوں یہ حضور کی سنت ادا کر کے ہو رہا ہوں، تو آپ کو اس نعمت کی خوشی پر اللہ تبارک و تعالی اتباع سنت کی وجہ سے اجر بھی عطا کر دے گا۔ یعنی وہ خوش ہونا رائے گا نہیں جائے گا، ورنہ ویسے اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو طبیعت کے اوپر ایک اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس خوشی کے، لیکن اجر سے محروم رہیں گے۔ اور اگر صرف نیت کر لیتے ہیں کہ یہ خوشی میں حضور کی اتباع کی صورت میں کر رہا ہوں، تو آپ کا یہ خوش ہونا بھی عبادت ہو جائے گا۔
اور بزرگان طریقت رحمہم اللہ ان بارشوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، حضور کی سنت مبارکہ پر عمل کیا کرتے تھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ آپ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا رب العالمین اس بارش میں ہمارے لیے خیر فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس بارش سے لطف اندوز ہوں تو اس وقت حضور کی اس سنت کو بھی ادا کریں، اور ہم دعا کریں کہ یا رب العالمین اس بارش میں ہم سب کے لیے خیر عطا فرما، رحمت ہو یہ بارش ہمارے لیے، زحمت نہ ہو۔ کیونکہ بسا اوقات اگر کوئی نعمت کثیر تعداد کے اندر آنا شروع ہو جائے تو وہ پھر زحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ رب العالمین یہ جو بارش ہے جس کا تو نزول فرما رہا ہے آسمان سے، یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث